یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ ذہنی اور نفسیاتی طور پر بیمار اور شکست خوردہ قابض بھارتی فوجیوں کی طرف سے خودکشی کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھم پور میں ایک تازہ واقعے میں جونیئر کمیشن رینک کے ایک آفیسر نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی، جس سے 2007 سے خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں کی تعداد 485 ہو گئی ہے۔ دریاسنا پولیس نے کپواڑہ میں ایک نام نہاد انتخابی ریلی کو سبوٹاج کرنے کے الزام میں 2 اور درگملہ کپواڑہ میں ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ بانہال میں لوگوں نے قابض انتظامیہ کی طرف سے ہائی وے کی تعمیر کے نام پر بلا معاوضہ ان کی زمینوں کو لیے جانے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سابق بھارتی فوجیوں کے لیے ضلع بڑگام میں کالونی کی تعمیر کے لیے قابض حکام کی جانب سے 200 کنال اراضی کی نشاندہی پر حریت رہنماؤں شبیر احمد ڈار، بلال احمد صدیقی اور تحریک وحدت اسلامی نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اپنے بیانات میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اسرائیل کی طرز پر جموں کشمیر میں اپنے غیر قانونی تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے تمام نو آبادیاتی اقدامات بروئے کار لا رہا ہے، جو بین الاقوامی قوانین کے ضامنوں اور بنیادی حقوق کے علمبرداروں کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ بھارت، جسے سوشل میڈیا میں ریپستان کہا جاتا ہے، میں بھارتی فوج کے کرنل نے اپنے ہی دوست کی بیوی کی عصمت تار تار کر دی۔ نیرج گہلوٹنا میں مذکورہ کرنل نے کانپور میں دوست اور اس کی روسی نژاد بیوی کو مدعو کیا اور دوست کو نشاور مشروب کے ذریعے بے ہوش کرنے کے بعد اس کی بیوی کی عزت ریزی کی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ بھارت کشمیریوں کو نفسیاتی طور پر کمزور کرنے کے لیے ان کی خواتین کی عصمت دری کو ایک ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ گزشتہ 30 برسوں میں 11,000 سے زائد کشمیری خواتین کی عزت ریزی کی گئی ہے، مگر کسی مجرم فوجی کو سزا نہ دی گئی۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ ہندوتوا بھارتی حکومت کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے عصمت دری کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ اپنے مادر وطن پر غیر قانونی قبضے کے خلاف مزاحمت کرنے پر کشمیریوں کو سزا دینے اور ان کی تذلیل کرنے کے لیے بھارت عصمت دری کو ایک فوجی حکمت عملی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ جنوری 1989 سے لے کر اب تک بھارتی فوجیوں نے 11,231 کشمیری خواتین کی بے حرمتی کی۔ کنن پوش پورہ میں 100 سے زائد خواتین کی اجتماعی عصمت دری، شوپیاں میں 2 خواتین کی بے حرمتی اور قتل، اور جموں خطے کے علاقے کٹھوا میں ایک کم سن بچی آصفہ بانو کی بے حرمتی اور قتل مقبوضہ علاقے میں بھارتی فورسز کے ظلم و بربریت کی واضح مثالیں ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے نومبر سال 2019 میں اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیری خواتین کی عصمت دری کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ انسانی حقوق کے سرگرم کارکن پروفیسر ولیم بیکر نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں عصمت دری محض فوجیوں کی طرف سے نظم و ضبط کی خلاف ورزی کے انفرادی واقعات کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ بھارتی فورسز عصمت دری کو کشمیریوں کی تذلیل اور خوف و دہشت پھیلانے کے لیے ایک طریقہ کار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ بے شرمی کی حد یہ ہے کہ بھارتی فوج کے سابق افسران بھی اب کشمیریوں کو سزا دینے کے لیے اس جرم کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی حمایت کرتے ہیں۔ کشمیری خواتین کو بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں جنسی تشدد کی وجہ سے ختم نہ ہونے والے شدید صدمے کی آزمائش کا سامنا ہے، اور عصمت دری کے یہ واقعات بھارت کے نام نہاد جمہوری چہرے پر ایک سیاہ دبا ہے۔